السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو ماہ مبارک ماہ سیام مبارک ہو، اور اس ماہ سیام کے موقع پر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم ترین خطبہ ہے جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے سرکار رسالت نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان کی عظمت، اس کی برکت، اس کی سعادتوں کو سرکار رسالت نے بیان فرمایا ہے، اور اسی میں اس کا پہلا جملہ ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ چکا ہے۔ اسی میں سرکار رسالت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، رمضان کے مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اگر تم سانس لے رہے ہو تو یہ سانس تمہارا تسبیح میں شمار کیا جائے گا، اور اس کو تسبیح سمجھیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باوضو سونا، باوضو اٹھنا، باوضو بیٹھنا، باوضو رہنا، انسان اگر باوضو رہے تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ باوضو رہے اپنی زندگی میں، اور اگر وہ زندگی میں اپنا ایک بڑا شعار یہ بنا لیتا ہے کہ وہ باوضو رہے تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس لیے کہ باوضو رہنا ایک عبادت ہے، اور ایسے ماحول کے اندر کہ آدمی باوضو بھی ہے اور پھر سانس لے رہا ہے، تو سرکار رسالت نے ایک بڑی سند اس کو عنایت فرمائی ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تو اس تمہارا سانس لینا رمضان کے مہینے میں، یہ سانس جو ہم لیتے ہیں، نفس کی آمد و شد جو ہوتی ہے، یہ سانس لینا نہیں ہے۔ پیغمبر کے بیان کے مطابق یہ سانس اصل میں تسبیح پروردگار ہے، تسبیح رب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ باوضو رہے، اور اگر سانس بھی لے رہا ہے تو یقیناً یہ تسبیح پروردگار۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور تمہارا سونا اس مہینے کے اندر وہ عبادت ہے، یعنی سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ سونے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسا سونے میں کام تو کچھ نہیں کرتا ہے، مگر رمضان کے مہینے میں سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ ہاں، غالباً اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جب جاگتا رہتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جو مقبول پروردگار نہ ہو، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جانے انجانے کہ جنہیں اللہ پسند نہ فرمائے اور اللہ کے غضب کا باعث بنے۔ لیکن اگر سو رہا ہے تو معصوم نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ تمام برائیوں سے سونے کے بعد آدمی بچا رہتا ہے اور تمام خرافات سے بچا رہتا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ اور اسی کے بعد ایک اور چیز پیغمبر نے فرمائی ہے، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور تمہارا عمل اس مہینے کے اندر مقبول ہے۔ یعنی اگر آدمی خیرات دے رہا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرے کار خیر انجام دے رہا ہے، تو یہ کار خیر صرف انجام دینا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک یہ مقبول ہے، عمل ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اللہ اسے قبول فرمائے گا، اور اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعا اس مہینے کے اندر، تمہاری دعائیں بھی مستجاب ہیں، یعنی تمہاری دعاؤں کا عالم اور تمہاری دعاؤں کی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ انہیں مستجاب کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ حالانکہ دعا کو خدا کو کسی کو دعا کو رد نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے کہ مارز التوا میں ہو، جسے ہم پینڈنگ کہہ سکتے ہیں، کہ پینڈنگ ہو گئی ہو۔ آج ہم جس دعا کو مانگ رہے ہیں اللہ نے وہ دعا ہماری آج قبول نہیں کی ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ آج اگر دعا نہیں قبول ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ انسان نے دعا کی ہے اور وہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں مگر وہ دعا ہماری مستجاب نہیں ہو رہی ہے اور قبول نہیں ہو رہی ہے۔
جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہماری قبول ہو جائے اور اللہ اس دعا کو قبول کر لے، لیکن وہ نہیں ہوتی ہے۔ 4 سال، 2 سال، 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد وہی دعا جو آج ہم نے مانگی تھی کہ ہمیں یہ مل جانا چاہیے، مگر وہ ہمیں اس وقت نہیں ملا ہے، وہ قبول نہیں ہوئی، گویا کہ ہماری نظر میں وہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ 4 سال، 5 سال اور 10 سال کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز جسے ہم 10 سال پہلے مانگ رہے تھے اس وقت تو نہیں ملی تھی، مگر 10 سال کے بعد جب مانگ بھی نہیں رہے تھے تو وہ چیز اللہ نے عطا فرما دی، اور وہ اللہ چیز دے دیتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے دعا کو مارز التوا میں رکھا ہے، ملتوی کیا ہے، پینڈنگ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے قبول نہیں فرمایا، قبول کیا ہے مگر اسے پینڈنگ کر دیا ہے۔ اس کے اثرات اور اس کی قبولیت کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہوگی۔ تو مستجاب ہے اس مہینے کے اندر دعا کا کرنا، سونا اس مہینے میں عبادت ہے، عمل جو ہے وہ مقبول ہے، اور تسبیح ہے سانس کا لینا، اگر سانس لے رہے ہیں تو وہ تسبیح ہے، اور سو رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، عمل کر رہے ہیں کوئی تو وہ مقبول ہے، اور اگر دعا مانگ رہے ہیں تو دعا اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں وہ دعا مستجاب ہے، بھلے ہی وہ دعا آج ہمیں نہ ملے، بلکہ کل ایسے وقت میں اللہ اس کو عطا کر دے گا کہ جس کی ہم امید بھی نہ رکھتے ہوں اور ہم نے اس وقت نہ مانگی ہو، مگر اللہ اس وقت ہمیں چیز عطا کرتا ہے جب چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔